السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کو اردو کی ٹیچر قمر یوسف AA انٹرنیشنل پبلشر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم ہیں اردو کی جماعت پنجم میں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے سبق کا عنوان ہے محترمہ فاطمہ جناح۔ جی تو کیا آپ جانتے ہیں فاطمہ جناح کون تھی؟ جی پیارے بچوں، ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی، جنہوں نے ہمارا ملک پاکستان آزاد کروانے میں ان کی مدد کی، ان کی دن رات ان کی خدمت کی، قوم کی خدمت کی، اور آج ہم آزاد وطن میں اگر سانس لے رہے ہیں تو ان کی خدمات کی وجہ سے۔ تو پیارے بچوں، آج کا عنوان ہمارا محترمہ فاطمہ جناح کی حالات زندگی اور ان کی خدمات پر ہے۔ کتاب آپ سب کے پاس موجود ہے، اپنی کتاب کو کھولیں تاکہ ہم سبق کا آغاز کریں۔ سبق نمبر 13، محترمہ فاطمہ جناح حاصلات تعلم۔ اس سبق کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ مرکب جملے سن کر سمجھیں اور دہرا سکیں، استحسانی اور تنقیدی گفتگو کر سکیں، متن کو تفہیم درست ادائی اور تلفظ سے پڑھ سکیں، املاء کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، موقع محل کے مطابق محاورات کو اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں، اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا خط کی صورت میں تحریری اظہار کر سکیں، فعل سے فاعل اور فاعل سے مفعول بنا سکیں۔ تقریب، سیرت، خاتون، رفاقت، قصبہ، تعلیم۔ پڑھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مارچ کا مہینہ شروع ہوا تو سائمہ کے اسکول کی پرنسپل نے اسمبلی میں خوشخبری سنائی کہ 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جائے گا۔ اس سال اسکول میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس تقریب میں آپ اپنی والدہ یا بہن کو بھی ساتھ لا سکتی ہیں۔ لڑکیاں بہت خوش تھیں کہ وہ اس دن اپنی والدہ یا بہنوں کو ہم جماعت لڑکیوں سے ملوا سکیں گی۔ تقریباً 3 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں سائمہ کے ابو جان کی وفات ہو گئی تھی۔ سائمہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اب سائمہ کی امی جان اس کے ابو کے کاروبار کو سنبھال رہی تھی۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہ تھی، لیکن کاروبار کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ سائمہ کی بھی بہترین تربیت کر رہی تھی۔ 8 مارچ کا دن آن پہنچا۔ سائمہ بہت خوش تھی کیونکہ پہلی مرتبہ اس کی امی جان اس کے ساتھ اسکول جا رہی تھیں۔ وہ خود قرآن مجید کی حافظہ تھی اور وہ نہ صرف سائمہ کو قرآن مجید پڑھاتی تھیں بلکہ ہر روز صبح محلے کی بہت سی بچیاں ان کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے آتی تھیں۔ سائمہ صبح سویرے تیار ہو کر اپنی امی جان کے ساتھ اسکول پہنچی تو تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ کچھ لڑکیاں آ گئی تھیں اور وہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ رہی تھیں۔ سائمہ کی امی جان کو استانی صاحبہ نے اگلی نشست پر بٹھایا۔ وہ سائمہ کی امی جان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہال طالبات سے بھر گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ استانی صاحبہ نے پرنسپل صاحبہ کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ انہوں نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی اور وضاحت سے سمجھایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے مشرع راہ ہے۔ پرنسپل صاحبہ کے خطاب دوران حال میں خاموشی چھائی رہی۔ لڑکیاں اور خواتین ان کا خطاب نہایت دلچسپی سے سنتی رہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس پر درود و سلام بھی بھیجتی رہیں۔ اس کے بعد ہماری اردو کی استانی صاحبہ سٹیج پر تشریف لائیں اور انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز محترمہ فاطمہ جناح کے تعارف سے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن تھیں۔ بچپن میں والدین کے انتقال کے بعد ان کی پرورش قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی نے کی تھی۔ بچپن کی رفاقت ساری زندگی قائم رہی۔ اس زمانے میں لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا رواج کم تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس لیے انہوں نے اپنی بہن کو اچھے سے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھایا اور اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ فاطمہ جناح بہت ذہین طالبہ تھی۔ انہوں نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک کلینک کھلوا دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ رتی جناح کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح اپنا کلینک بند کر کے بھائی کے گھر آ گئیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں قیام پاکستان کی جدوجہد میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے۔ ایسے میں محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کی صحت اور آرام و سکون کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان پر محترمہ فاطمہ جناح بہت بڑا احسان ہے۔ بقول قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، فکر پریشانی اور سخت محنت کے زمانے میں جب میں گھر آتا تو میری بہن روشنی اور امید کی کرن بن کر میرا خیر مقدم کرتی۔ اگر میری بہن نہ ہوتی تو میری فکر اور پریشانی مزید بڑھ جاتی، میری صحت کہیں زیادہ خراب ہو جاتی۔ اس نے میری صحت اور آرام کے بارے میں کبھی لاپرواہی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین میں آزادی کا جوش جذبہ بیدار کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ شہر شہر قصبہ گئیں اور خواتین کو آزادی کی جدوجہد پر آمادہ کیا۔ وہ ہمیشہ خواتین کے تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا کرتی۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی یہ کام جاری رکھا۔ پاکستان بننے کے بعد لاکھوں مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ وہ اپنا گھر بار سب کچھ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کی کوئی جگہ تھی
اور نہ ہی کھانے پینے کا معقول انتظام تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے رضاکارانہ طور پر عورتوں کو اپنے ساتھ ملایا اور مہاجرین کی آبادکاری کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کھانے پینے کا سامان، کپڑے، ادویات اور ضرورت کا دوسرا سامان جمع کر کے مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ آخری دم تک پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کرنے والی محترمہ فاطمہ جناح 19 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال فرما گئیں۔ ان کے پاس حکومت کا کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اسی عقیدت کی وجہ سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ آخر میں پرنسپل صاحبہ نے اسٹیج پر آ کر مقررین اور ان کی تمام ماؤں کا شکریہ ادا کیا جو اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے طالبات کو نصیحت کی کہ آپ معاشرے کا اہم ستون ہیں اور کوئی قوم اس وقت ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہاں کی عورت تعلیم یافتہ نہ ہو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جدوجہد کریں۔ تمام طالبات آج کی تقریب سے بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ بھی دل لگا کر تعلیم حاصل کریں گی اور معاشرے میں نام پیدا کریں گی۔ نئے الفاظ معنی، خیر مقدم، استقبال، گزارش، درخواست، آغاز، ابتدا، ستون، بنیاد، جدوجہد، کوشش، رضاکارانہ، اپنی مرضی سے بغیر معاوضہ، رفاقت، دوستی، مقررین، تقریر کرنے والے۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے فاطمہ جناح کے بارے میں پڑھا، ان کی خدمات کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے انہیں ملک کے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کی مدد کی اور لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کیا کہ آگے بڑھیں اور الگ وطن حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں۔ یقین کرتی ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلے سبق میں نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔